بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں امرابد اور آج میری موضوع گفتگو شخصیت کا نام ہے محترمہ فاطمہ جناح۔ وہ اپنے بھائی کی ہو بہو تصویر تھیں، بلند و بالا قد، 72 برس کی عمر میں بھی کشیدہ قامت، گلابی چہرہ، ستواں ناک، آنکھوں میں بلا کی چمک، ہر چیز کی ٹٹولتی ہوئی نظر، سفید بال، ماتھے پر جھریوں کی چنٹ، آواز میں جلال و جمال، چال میں کمال، مزاج میں بڑے آدمیوں کا سا جلال، سرتاپا استقلال، رفتار میں سطوت، کردار میں عظمت، قائد اعظم کی شخصیت کا آئینہ، صبا اور سنبل کی طرح نرم، ریت کی طرح گرم، بانی پاکستان کی نشانی، ایک حصار جس کے قرب سے حشمت کا احساس ہوتا ہے، جس کی دوری سے عقیدت نشو نما پاتی ہے، بھائی شہنشاہ، بہن بے پناہ۔ آغا شورش کاشمیری نے ان خوبصورت الفاظ میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کی بیان کردہ وہ تمام صفات محترمہ فاطمہ جناح میں بدرجہ تم موجود تھیں۔ وہ سیاسی بصیرت میں اپنے بھائی قائد اعظم کی حقیقی جانشین تھیں، ایک ایسی بہن جس نے اپنی زندگی کو بھائی کی خدمت اور تحریک آزادی کے لیے وقف کر دیا تھا، جو قوم کی ماں کا لقب مادر ملت حاصل کر کے سرخرو ہوئیں۔ 31 جولائی 1893 کو مٹھی بائی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ جب یہ بچی 2 سال کی عمر کو پہنچی تو ماں کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئی۔ بڑی بہن نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تو انگلستان میں زیر تعلیم بھائی کا ذکر سن کر ان سے ملنے کی خواہش بڑھتی گئی۔ محمد علی جناح جب واپس آئے تو فاطمہ جناح 4 سال کی تھیں۔ وہ قائد اعظم سے 17 سال چھوٹی تھیں۔ محمد علی چھوٹی بہن فاطمہ کی معصوم باتوں کو سن کر بہت محظوظ ہوتے تھے۔ اس دوران جب والد کے کاروبار کو شدید نقصان کا سامنا تھا، محمد علی جناح نے بمبئی جا کر وکالت کا کام شروع کیا اور کچھ دن بعد انہوں نے پورے خاندان کو بمبئی بلا لیا۔ جب پورا خاندان بمبئی شفٹ ہو گیا تو بھائی نے 8 سالہ فاطمہ کی تعلیم کا بندوبست بھی گھر پر کر دیا۔ بہن بھائی کی محبت مثالی تھی۔ فاطمہ کو بچپن سے ڈگریوں کے بجائے مطالعے کا شوق بھائی سے ملا۔ محمد علی جناح نے بہن کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور تمام خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود بہن کا داخلہ 1902 میں باندرا کانوٹن اسکول میں کروا دیا، جہاں شروع میں جاتے ہوئے وہ خوف محسوس کرتی تھیں تو بھائی 7 گھنٹوں اسکول کی کلاسوں میں جایا کرتے تھے، جس سے ان میں اعتماد پیدا ہوا اور بخوبی اسکول کے تمام مدارج میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتی گئیں۔ 1906 میں ان کو قائد نے سینٹ پیٹرک اسکول میں داخلہ کروا دیا، جہاں میٹرک کا امتحان کامیابی سے پاس کیا۔ اسکول سے فارغ ہو کر انہوں نے 1913 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ اب وہ صاف بامحاورہ انگریزی میں ماہر ہو گئی تھیں۔ اسی دوران قائد اعظم نے رتن بائی سے شادی کر لی تو بہن بھائی میں تھوڑی سی عارضی دوری پیدا ہو گئی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے بھائی کے مشورے سے احمد ڈینٹل کالج کلکتہ میں داخلہ لے لیا۔ 1922 میں ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی اور 1923 میں باقاعدہ کلینک کھول کر پریکٹس کا آغاز کیا۔ لیکن جب فروری 1929 کو رتن بائی کا انتقال ہو گیا، ان کی موت نے قائد اعظم پر گہرا اثر ڈالا۔ تو بھلا ایک محبت کرنے والی بہن کیسے گوارا کرتی کہ بھائی کو اس حال میں اکیلے چھوڑا جائے؟ انہوں نے تمام کام چھوڑ کر بھائی کے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور قائد اعظم تمام فکروں سے آزاد ہو کر تحریک آزادی وطن میں حصہ لینے لگے۔ قائد اعظم خود بھی بہن کی صلاحیتوں سے متعارف تھے، اس لیے ان کی توجہ اور شفقت نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی حشا بھائی کے شانہ بشانہ تمام اجلاسوں میں شریک ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھائی سے تمام سیاسی نکات پر بحث و مباحثہ کرتیں، انہیں اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازتیں۔ قائد اعظم ان کی صلاحیتوں کے متعارف تھے، وہ بہن کے مشوروں پر عمل کرتے، ان کی تائید اور حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ 1934 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں تھے
تو فاطمہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ کئی سال وہاں قیام پذیر رہیں، لیکن وہاں کی رنگین فضائیں انہیں متاثر نہ کر سکیں۔ مادر ملت ہمیشہ سوچتی تھیں کہ آخر ان ممالک نے کیسے ترقی کی، یہاں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، غربت و افلاس نام کی کوئی چیز موجود نہیں، آخر ہمارے ملک کے عوام ان سہولتوں سے کیوں محروم ہیں؟ اس سوچ کے ساتھ بس ایک جواب تھا کہ آزادی یہی ایسی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے بعد ایک ملک اپنی تعمیر و ترقی کے ساتھ عوام کو تمام سہولتیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے آزادی کی تحریکوں میں دن رات محنت کو اپنا شعار بنا لیا۔ جب 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آ گیا تو مسائل کا ایک انبار بھی ساتھ تھا۔ خاص طور پر مہاجرین کی آمد اور ان کی بحالی کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لوگوں نے جھوٹے کلیم داخل کر کے حقداروں سے ان کے حق غصب کرنے کی روایت زور و عزل سے شروع کر دی تھی۔ مادر ملت دن رات ان مسائل کو دور کرنے کے لیے ہمہ تن مشغول رہیں۔ اس دوران بھائی کی صحت خراب ہونے پر انہوں نے بھائی کی تیمارداری پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جس ملک کو بنانے میں قائد نے اتنی محنت کی اور اس میں ایک سال بھی گزار نہیں سکے۔ قائد اعظم بیماری کے دوران انتقال فرما گئے۔ مادر ملت نے بھائی کی موت کا صدمہ کس طرح سہا ہوگا وہ ہی جانتی ہوں گی۔ بھائی کے سکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ مادر ملت جو خود جمہوریت کی قائل تھیں اور جن کی تربیت قائد اعظم کی تھی، وہ بھلا کیسے گوارا کر لیتی کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد انگریز نواز نوکر شاہی اقتدار پر قبضہ کر کے جمہوریت کے خلاف سازش کرے۔ انہوں نے جنرل ایوب کی فوجی آمریت کے خلاف میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور جمہوریت کو ایک نئی زندگی دی۔ قوم کو آمریت سے چھٹکارا دلانے کے لیے میدان سیاست میں قدم رکھا تو کونسل مسلم لیگ نے انہیں اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ مادر ملت کے میدان میں آنے پر سیاستدان چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے وسیع تر اتحاد قائم کر کے کوشش تیز کر دی۔ انتخابی جلسوں میں ملک کے دو دروازے دور دور قوم کی ماں کے استقبال کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جب 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے معزز وجود میں آ گیا تو مسائل کا ایک انبار بھی تھا، خاص طور پر مہاجرین کی آمد۔ مادر ملت کے میدان میں آنے پر سیاستدان چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے وسیع تر اتحاد قائم کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ انتخابی جلسوں میں ملک کے دور دراز کے دوروں میں قوم کی ماں کے استقبال کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے۔ مغربی پاکستان اور خاص کر مشرقی پاکستان کے عوام مادر ملت سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ وہ مادر ملت کو مکتی نیتا کے نام سے پکارنے لگے۔ ادھر ایوب خان نے مادر ملت کو شکست دینے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے، جس کی بنا پر جب انتخاب ہوئے تو مادر ملت ہار گئیں۔ عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ خاص کر مشرقی پاکستان کی عوام سخت غم و غصے سے دوچار تھیں۔ مادر ملت کی صورت میں انہیں ایک نجات دہندہ ملا تھا، سول اور بیوروکریسی نے جب وہ بھی چھین لیا۔ مادر ملت زندگی کے اس آخری دور میں اپنوں کے لگائے گئے جھوٹ اور فریب اور مکاری کے زخم کبھی نہ بھول سکیں۔ زندگی کے آخری ایام میں آخر وقت سیاست سے خود کو دور رکھا، لیکن بنا کسی ذاتی غرض کے عوام الناس کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ قوم کی اس ماں نے 8 جولائی 1966 کے دن دائی اجل کو لبیک کہا۔ مادر ملت کی قومی خدمات کے صلے میں پاکستانی عوام اپنی اس ماں کو بطور محسن ملت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایک آواز سے عوام لرز اٹھے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو سلطان لرز اٹھے ہیں۔ آمد صبح بہارا کی خبر سنتے ہی ظلمت شب کے نگہبان لرز اٹھے ہیں۔ دیکھ کہ لہر میرے دیس میں آزادی کی قصر افرنگ کے دربان لرز اٹھے ہیں۔ مشعلے لے کے نکل آئے ہیں مظلوم عوام، غم و اندھوں میں ڈوبی ہے محلات کی شام۔ یاس کا دور گیا، خوف کی زنجیر کٹی، آج سہمے ہوئے لوگوں کو ملا اذن کلام۔
راہ میں لاکھ صداقت کے مخالف آئے، قوم نے سن ہی لیا مادر ملت کا پیام۔